بیٹے اور والقناطیر خزانے تو جمع کیے ہوئے ہیں، من الذهب والفضہ سونے اور چاندی کے، والخیل مسبمہ اور اعلیٰ درجے کے منتخب گھوڑے، والانعام اور چپائے، والحرث اور کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا یہ دنیاوی زندگی کا نفع ہے، واللہ عندہ حسن المآب اللہ پاک کے ہاں اس سے بھی اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو لوگوں کے سامنے جو چیز محبوب ترین ہے آج تو وہ اپنی من پسند کی چیزیں ہیں۔ ہاں جی، کوئی تو شادی کے لیے اچھی عورتیں ڈھونڈتا پھرتا ہے، کوئی کہتا ہے میری آل اولاد بہت ہو، اور کوئی کہتا ہے کوئی مطلب کہ آل اولاد کی محبت میں گرفتار، اس کے لیے ہر طرح کا گناہ کرنے کو تیار ہے کہ ان کے مفادات کے لیے زیادہ مال اکٹھا کر لوں، اور خزانے ان سے محبت ہے، گھوڑے چپائے، فرمایا یہ سب دنیا کی زندگی کا جو ہے وہ سامان ہے، آخرت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، یہ چیزیں آخرت میں کام آنے والی نہیں ہیں۔ اللہ پاک جب مومنوں کو عطا کریں گے دنیا کی ان نعمتوں سے کہیں زیادہ ان کی قدر ہے۔ قل اعنبئکم بخیر من ذلکم، فرما دیجئے کہ میں تم کو بتلاؤں وہ چیز جو اس سے بھی بہتر ہے، للذین اتقوا عند ربہم ان لوگوں کے لیے کہ جو پرہیزگار ہیں اپنے رب کے ہاں، جنات تجری من تحتها الانہار ایسے باغات ہیں کہ جاری ہیں ان کی جو نہریں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ اور پاکیزہ جو ہے وہ بیویاں، ورضوان من اللہ اور اللہ کی خوشنودگی، واللہ بصیر بالعباد اللہ پاک بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور میں دیکھو یہ دنیا کی جو نعمتیں بظاہر تمہیں ہر چیز زیادہ محمول آتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ آخرت کی نعمتیں، جنت اور اس کی نعمتیں ہیں جس میں بندہ ہمیشہ رہے گا۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وہ لوگ یہ بتایا کہ جو اللہ کے بندے نیک ہیں، اب ان کی علامت کیا ہے، ان کی نشانی کیا، صفات کیا ہیں؟ وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار اننا آمنا بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا بخش دیجئے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیے، الصابرین والصادقین صبر کرنے والے ہیں سچے ہیں، والقانتین اور حکم کی فرمان برداری کرنے والے ہیں، ہاں جی، والمنفقین اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار اور سحری کے وقت یعنی رات کے آخری پہر اس وقت اللہ پاک سے استغفار کرنے والے ہیں۔ ہاں جی، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہاں سمجھے دیکھیے اللہ پاک نے اپنے نیک لوگوں کی نشانیاں بیان کر دی۔ ہاں جی، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں اور بخشش چاہتے ہیں، تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اللہ کے حکموں کو بے چوچرا مانتے ہیں اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، صبح کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، اللہ پاک سے استغفار کرتے ہیں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہ توحید پر گواہی ہے۔ اب دیکھو توحید پر گواہی اپنے ایک ہونے پر ذات اور صفات میں رب تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں۔ اب ایک اللہ پر فرمایا کہ بھئی میں تمہارا ایک الہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، یہ تعبیر ایک شاہد اللہ خود گواہی دیتے ہیں۔ دیکھو یہ انداز ہے لوگوں کو سمجھانے کا اور توحید کی حقانیت کو واضح کرنے کا کہ توحید ایک ایسا نکلا ہوا مفہوم ہے کہ اللہ پاک خود بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی دی اللہ نے اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، والملائکۃ والعلم قائم بالقسط اور فرشتے اور علم والے وہ حاکم ہیں انصاف کے، یا والعلم قائم بالقسط کیا ہے، اور فرشتے اور علم والے وہ قائم ہیں انصاف کی گواہی پر، یا وہی حاکم ہیں انصاف کی۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے گواہی دی خود اپنے ایک ہونے کی، فرشتوں نے گواہی دی، اور جو علم والے ہیں وہ بھی توحید کی گواہی پر قائم ہیں۔ ہاں جی،
ان الدین عند اللہ الاسلام، اور میں دین اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں قابل قبول اب اسلام ہے. ومختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم علم بغیا بینہم، نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو دی گئی کتاب مگر بات اس کے کہ آ گیا ان کے پاس علم آپس کی ضد بازی کی وجہ سے. ومن یکفر بآیات اللہ، جو بھی کوئی انکار کرے گا اللہ کی آیتوں کا، فإن اللہ سریع الحساب، اللہ پاک جلدی حساب لینے والا ہے. تو یہاں بتا دی اللہ پاک کے ہاں اب قابل قبول دین دین اسلام ہے. اب کوئی اور بندہ کسی اور دین کی طرف بلاتا ہے تو وہ قبول نہیں ہے. اور بتا دیا کہ آج جو اہل کتاب ہے یہود و نصارہ، یہودی اور عیسائی، کہا کہ یہ لوگ اب اختلاف کر رہے ہیں حالانکہ ان کے پاس خود اس کا علم موجود ہے. ان کی کتابوں تورات، زبور، انجیل وغیرہ میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ نبی آخر زمان میں آنا ہے اور ان کی جگہ اور ان کی صفات اس میں بیان ہوئی ہیں، لیکن اب مانتے نہیں صرف ضد کی وجہ سے. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، اگر وہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیجئے میں نے تو چکا دیا اپنے چہرے کو اللہ کے آگے، یا فرمانبردار ہو گیا اللہ کا. وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور وہ بھی جو میرے پیروکار ہیں. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، اور فرما دیجئے ان لوگوں کو جن کو دی گئی کتاب اور ان لوگوں کو جو ان پڑھ ہیں، اسلمتم، کیا تم اسلمتم، کیا تم نے بھی قبول کر لیا، یا کیا تم بھی اس اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہو گئے. فَإِنْ أَسْلَمُوا، یا جو کہ اسلموا، کیا تم بھی اسلام لاتے ہو. فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ اسلام لے آئیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت پہ آ جائیں گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر منہ موڑیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمہ تو حق بات کو پہنچا دینا ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ پاک اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. دیکھو فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ پاک کے ہاں قابل قبول دین اسلام ہے. اندر آ جاؤ. دین اللہ پاک کے ہاں قابل قبول دین اسلام ہے. اب یہود و نصارہ جو اسلام کی مخالفت کرتے ہیں اور جو ہے وہ حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ اسلام سچا دین ہے، اسلام سچے نبی ہیں، فرمایا کہ ان کو اسلام کی دعوت دے، قبول کر لے ٹھیک ہے، نہ کرے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو سنت دین کو پہنچا دینا ہے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یہ آگے اپنا سورہ آل عمران کے 2 رکوع ہو گئے اور 10 رکوع ہو گئے تیسرے پارے کے. آگے سورہ آل عمران کا جو ہے وہ 3 رکوع شروع ہو رہا ہے اور ادھر 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے تیسرے پارے کا. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق. اب یہاں پر دیکھو انہیں یہود کا اور ان کے جرائم کا تذکرہ ہے، اور اللہ پاک نے اس رکوع میں آگے اپنی قدرت کی نشانیوں کو، اپنے توحید کو بیان کیا ہے، اس کا تذکرہ ہے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو نہ حق، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دیتے تھے انصاف کا، من الناس لوگوں میں سے. فبشرہم بعذاب علیم، خوشخبری سنا دیجئے ان کو دردناک عذاب کی. اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہی لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں. وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوں گے ان کی کوئی مددگار. یہاں بتا دیا کہ چونکہ یہ بنی اسرائیل نے، یہود نے کئی انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا تھا اور حق گو مومن لوگوں کو شہید کیا تھا ماضی میں. کہا گیا کہ ان کو کہو کہ بھئی ایسا نہ کرو، یہ تو جرم ہے، اگر اس سے بعد نہیں آؤ گے تو پھر تو دردناک عذاب کی خوشخبری ان کو سنا دو. اب یہ اصل میں خوشخبری تو نہیں ہے تو یہ وعید ہے، لیکن انداز ایسا اختیار کیا گیا کہ جس سے ان کو ذرا اور تنبیہ ہو جائے. میں اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ لوگ ہیں کہ ضائع ہو کے جن کے اعمال فی الدنیا والآخرۃ، دنیا اور آخرت میں. وما لہم من ناصرین، ان کی مددگار نہیں. اب جتنے بھی نیک اعمال یہ کر بھی رہے ہیں، بظاہر دیکھ کر کو نیک نظر آ رہے ہیں، لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے لہٰذا وہ اعمال ضائع میں کوئی قدر نہیں ہے. جب تک ایمان نہ ہو تو عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. عمل کا درجہ بعد کا ہے، ایمان کا درجہ پہلا ہے.
الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو دیا گیا کتاب کا ایک حصہ، یدعون الی کتاب اللہ، وہ بلاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، ثم تولی فریق منہم، پھر جاتا ہے ان میں سے ایک فریق، فہم معرضون، اعراض کرتے ہوئے، ذالک بانہم قالوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، نہیں چھوئے گی ہمیں دوزخ کی آگ مگر چند دن، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کو ان کے دھوکے میں، وغرہم فی دینہم، اور بہکے ہوئے وہ اپنے دین میں، یہ کہنا ما کانوا یفترون، اپنی بناوٹی باتوں کی بنا پہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ہاں جی، اپنے دین کی بناوٹی باتوں کی بنیاد پر۔ یہ وہی لوگ کہ اہل کتاب ان کے متعلق بتایا کہ ویسے کہتے ہیں ہم تورات کو مانتے ہیں، لیکن جب ان کو تورات کے مطابق فیصلہ کرنے کا کہا جائے تو تورات دکھائی جب اس میں کچھ بھی لکھا ہے اب ماننے کو تیار نہیں ہے، اور ساتھ جھوٹی امیدیں بھی لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم نے دوزخ میں جانا نہیں، جو مرضی کریں، ہاں جی۔ کئی پیسہ جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، پھر کیا ہو گیا یا کیا حال ہوگا، پھر کیا حال ہوگا اس وقت جس وقت کہ ہم ان کو جمع کریں گے ایسے دن میں جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں، ووفیت کل نفس ما کسبت، اور پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر ایک کو اس کے کیے کا، وہم لا یظلمون، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی ہے بادشاہت کا مالک، عطا کرتا ہے بادشاہ جس کو چاہتا ہے، چھین لیتا ہے بادشاہ جس کو چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جس کو چاہے عزت اور تو جس کو چاہے ذلیل کرے، بیدک الخیر، آپ کے ہاتھ میں بھلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ ہدیہ اگر بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے عزت عطا کی، ان کے ہاتھ میں حکومتیں تک آئیں، لیکن انہوں نے اللہ پاک کے حکم کو ٹھکرایا تو اللہ پاک آپ ان سے دینی اقدار کو چھین لے گا اور دوسرا اقدار بھی دوسروں کو عطا کرے گا۔ اللہ پاک نے واقعی الحمدللہ یہ اسلام کو اقدار عطا کیا اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اسلام کی خلافت قائم ہوئی اور حکومت قائم ہوئی اور یہود و نصارہ ذلیل ہوئے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، یہ دنیاوی اقدار ہے، یہ عارضی چیز ہے، یہ کبھی کسی کے ہاتھ میں کبھی کسی کے ہاتھ میں، اور اب تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، جو بندہ صاحب اقدار ہو اس کو ذرا جس وقت صاحب اقدار ہو تو ذرا جو اپنے مخالفین ان کے ساتھ ذرا حساب سے رہنا چاہیے، کوئی پتہ نہیں کس وقت کوسی چھن جائے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، فرمایا اللہ پاک ایسے داخل کرتے ہیں رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں، وتخرج الحی من المیت، نکالتے ہیں زندہ کو مردہ سے، وتخرج المیت من الحی، اور نکالتے ہیں مردہ کو زندہ سے، وترزق من تشاء بغیر حساب، روزی دیتے ہیں ہاں جی جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے۔ اللہ پاک اپنی صفات بیان کر رہے ہیں اور اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ پاک دن کو رات سے نکالتے ہیں، رات کو دن سے نکالتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ آپ نے دیکھا کہ سردیوں کے اندر راتیں لمبی ہوتی ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں لمبی ہوتی ہیں اور دن چھوٹے ہوتے ہیں، اور گرمیوں کے اندر دن بڑے ہوتے ہیں، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ تو اب جب رات بڑی ہے تو جس طرح کہ اب راتیں لمبی ہیں، آہستہ آہستہ ایسا دن بڑے ہو رہے ہیں۔ اب یہ کیا ہے، جو حصہ رات کا تھا وہ اب دن کا حصہ بن رہا ہے، تو یہ نکالا دن کو رات سے۔ جب ایسا ہوتا ہے کہ راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، پھر ایسا سردیاں آنی شروع ہوتی ہیں اور دن چھوٹے ہونے لگتے ہیں، راتیں بڑھنے لگتی ہیں، جو حصہ دن کا ہوتا ہے وہ رات میں داخل ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے رات کا دن میں داخل ہونا اور دن کا رات میں داخل ہونا۔ اور فرمایا اللہ پاک نکالتے ہیں زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے۔ اب یہ کیسے ہے کہ زندہ سے مردہ نکلا، اب مرغی نے انڈا دیا، جو انڈا دیا وہ تو بے جان ہے، تو مرغی خود زندہ ہے، لیکن اب دیکھو مردہ سے زندہ نکلا کہ انڈا خود مردہ ہے لیکن اس سے بچہ نکلا وہ زندہ ہے۔
یہ ہے زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ نکالا. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ پاک روزی دیتا ہے جی جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. جو بندہ آتا ہے نا اپنا رزق کے ساتھ لے کے آتا ہے. یہ جو ہے نا آج کل ہمارے یہاں نظام چلا ہے بچے دو ہی اچھے، بچے دو ہی اچھے، اس پر آگے بات کریں گے. لیکن یہ کہ جو بندہ آتا ہے اللہ پاک نے پیدائش کے ساتھ یہ بتا دیا کہ بھائی اللہ پاک روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. رازق اللہ ہے، اس کے ماں باپ اس کے رازق نہیں ہیں. کہنا میں کھواؤں گا تو اللہ پاک جس نے روزی دی ہے ماں کو بھی باپ کو بھی، جو دو تم چاہتے ہو ان کو بھی اللہ نے دینی ہے، اور جن کو تم نہیں چاہتے ان کے رزق بھی اللہ ہی ہے. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، فرمایا نہ بنائیں مومن لوگ کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر. اور من يفعل ذلك، جو کوئی اس طرح کرے گا، فلیس من اللہ فی شیء، تو پھر اس کو اللہ سے کوئی تعلق نہیں. الا ان تتقوا منهم تقا، مگر یہ کہ ایسی حالت ہو کہ تم ان سے اپنا بچاؤ چاہتے ہو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتی ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. میں کہ بندے کی دوستیاں مسلمان کی مسلمان سے ہونی چاہیے، مسلمان کی دوستیاں کافروں سے نہیں ہونی چاہیے. کافروں سے دوستیاں یہ نہایت نقصان دیتی ہیں. ہاں جی، بندے کے حدیث میں ہے کہ بندہ اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. جس نے دوست بنانا ہے ذرا دیکھ سوچ کے بنائے کس کو دوست بنا رہے ہیں. اس لیے دوستیاں مسلمان کی مسلمان سے ہونی چاہیے. البتہ اگر کوئی تعلقات رکھنے پڑے غیر مسلم سے، تمہیں کوئی جانی مالی خطرہ ہے تو اس میں اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو، اپنے تقوی پرہیزگاری کو بچاتے ہوئے کو اپنے کو ضرورت ہے تو پوری کر سکتے ہیں. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. فرمایا آپ فرما دیجئے اگر تم چھپاؤ گے وہ کچھ جو تمہارے دلوں میں ہے یا ظاہر کرو گے تو اللہ پاک اس کو جانتا ہی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ پاک جانتا ہے وہ سب کچھ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ کے زمین میں ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. تو یہاں دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اقدس نے بتایا کہ بھائی اللہ پاک دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، رازوں کو جانتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اقدس جو ہے وہ آسمان زمین کی ہر چیز کو جانتی ہے، کچھ اسے چھپ نہیں سکتی. لہذا بندے کو چاہیے کہ اپنے معاملہ ٹھیک کرے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ، جس دن کے ہر شخص موجود پائے گا جو کچھ اس نے کیا سب کے سب معاملے کو. وما عملت من سوء، اور جو کچھ کی اس نے برائیاں وہ اس کو بھی موجود پائے گا اپنے سامنے. وَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا، تو خواہش کرے گا ہے کاش کہ اس کے اور اس شخص کے درمیان ہاں جی دور کی دوری پڑ جائے، یا جو ہے وہ دور کا فرق پڑ جائے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتی ہے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ پاک اپنے بندوں پر مہربان ہے. یعنی بتایا کہ سارے کے سارے نامہ اعمال بندے کے قیامت کے دن اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے. لہذا نیک بھی برے اعمال نامہ اعمال اس کے سامنے جب اس کو دیا جائے گا اب وہ دیکھ کر پریشان ہوگا. جب نامہ اعمال برا اپنا دیکھے گا برے اعمال سارے تو پھر کہے گا ہے کاش کہ میرے عمل اور میرے درمیان بہت مسافت کی دوری ہوتی، مطلب یہ کہ یہ مجھے نہ دکھائے جاتے اور اپنا میں یہ اعمال نہ کرتا. لیکن جو ہے وہ تو اللہ پاک رحیم ہے، مہربان ہے. اس دنیا کے اندر بتا دیا کہ بھئی قیامت کے دن تمہارے نامہ اعمال تمہارے سامنے پیش بھی کیے جائیں گے اور پھر تمہیں اس کے مطابق بدلہ بھی دیا جائے گا. اس لیے دیکھ سوچ کر جو ہے وہ عمل کرو. سورہ آل عمران کے 3 رکوع ہوئے اور 11 رکوع ہوئے تیسرے پارے کے. چوتھا رکوع سورہ آل عمران کا اور 12واں رکوع جو ہے وہ تیسرے پارے کا شروع ہو رہا ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. آپ فرما دیجئے اگر تم کو محبت ہے اللہ سے تو
تو میری پیروی کرو، اللہ پاک تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ پاک بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، آپ فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر وہ اعراض کریں تو پھر اللہ پاک پسند نہیں کرتا کافروں کو۔ اب دیکھو، جو یہود و نصارہ وغیرہ کفار یہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے اور اللہ تو ہم سے بڑی محبت ہے، فرمایا کہ دیکھو اللہ سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ وقت کے پیغمبر کو مانا جائے اور اس کی تعلیمات کو مانا جائے۔ فرمایا کل، آپ ان کو کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر واقعی تم کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے فاتبعونی، پھر میری پیروی کرو۔ میری پیروی کا حکم بھی تو اللہ پاک نے دیا ہے، لہذا اللہ سے محبت کی نشانی ہے کہ حضور کی پیروی کی جائے۔ اطیعوا اللہ کا ہی حکم نہیں، اطیعوا الرسول، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ ان کو کہو اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت اور رسول کی، دونوں ہی ضروری ہیں، اللہ کی اطاعت بھی رسول کی اطاعت بھی۔ تو لہذا اللہ کی اطاعت ملے گی قرآن کریم کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کریم کے اشارے ہیں، اس کی تشریح ملے گی حدیث کے اندر، رسول وسلم کی زندگی کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہاں محفوظ ہے؟ وہ حدیث میں محفوظ ہے۔ یہ تو منکرین حدیث کہتے ہیں ہم صرف قرآن کو مانیں گے، ہم حدیث کو نہیں مانیں گے، ہم تو صرف دیکھو جی اطیعوا اللہ ساتھ اللہ بھاگ اطیعوا الرسول بھی فرمایا۔ یہ کافر لوگ اطیعوا اللہ سے کم بھاگتے تھے، اطیعوا الرسول سے زیادہ بھاگتے تھے۔ بھاگنا تو اصل میں تو اطیعوا اللہ سے چاہتے تھے، لیکن آڑ دیتے تھے اطیعوا رسول کے انکار کی۔ یہاں بھی یہ منکرین حدیث آج وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کہتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت کیا ہے، ہاں جی ہمیں اس کی ضرورت کیا ہے۔ کہتے ہیں نبی کی نعوذ باللہ مثال تھے کہ ڈاکیہ کسی ہے، وہ آیا اور جس طرح خط دے کے چلا گیا، خط جانے اور پڑھنے والا جانے، ہاں جی اس طرح نبی آیا اور ہمیں کتاب دے کے چلا گیا، کتاب جانے ہم جانے۔ اس طرح کی جھوٹی اور مرگٹ باتیں اور یہ سوچے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا آپ ان کو کہہ دو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور جو بندہ مسلمان اپنے آپ کرنا چاہتا ہے، واقعی کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، تو جب تک حضور کی بات کو نہ مانے قرآن پر اس کا عمل کا دعویٰ جھوٹا، اور اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ جھوٹا۔ جس طرح کہ یہودی کہتے تھے ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، یہ بات بالکل جھوٹی حضور کی اطاعت کے بغیر۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ رب العزت نے چن لیا آدم کو، حضرت نوح کو اور حضرت ابراہیم حضرت عمران کی آل کو، العالمین جہان والوں پر، ذریۃ بعضها من بعض، یہ اولاد ہے ایک دوسرے کی، واللہ سمیع علیم، اللہ پاک سننے والا جاننے والا ہے۔ اب اللہ پاک پھر انبیاء کا مقدس شخصیات کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور میں کہ دیکھو یہود و نصارہ کو تنبیہ ہے کہ بھئی اسلام قرآن تمہاری مقدس شخصیات کا منکر نہیں بلکہ ان کی تو عظمت کو بیان کرتا ہے، لہذا تمہیں حق نہیں کہ جو ہے وہ قرآن کا انکار کرو، حضور کا انکار کرو۔ آپ فرمائیں دیکھو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو چنا نبوت کے لیے، حضرت نوح علیہ السلام کو چنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا، حضرت عمران کی اولاد کو چنا، فرمایا کہ یہ سب اللہ پاک کے منتخب بندے ہیں، اللہ پاک کے خاص بندے ہیں۔ حضرت عمران کی اولاد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بنے، جی حضرت عمران جو ہے وہ حضرت مریم کے ابا تھے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہوں گے؟ نانا۔ ہاں جی آگے دیکھو واقعہ آ گیا حضرت مریم کی والدہ کا۔ اس دور میں اس طرح تھا کہ لوگ منت مانا کرتے تھے کہ اللہ پاک مجھے بھی اولاد دے تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں، اس طرح رواج تھا۔ تو حضرت مریم کی والدہ نے بھی منت مانی کہ آپ مجھے یا اللہ اگر اولاد دیں تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں۔ وہ منت مان لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی عطا کر دی، یعنی حضرت مریم عطا کر دی۔ حضرت مریم پیدا ہوئی تو والدہ پریشان ہو گئی کہ میں نے تو منت مان دی کہ جو مجھے اولاد ہوگی میں اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، تو یہ تو بچی ہے
آپ اس کا کیا معاملہ، یہ تو بچہ نہیں ہے. تو اللہ پاک کی ذات کی حکمت تھی کہ اللہ پاک اس بچی کے ذریعے دین کی اس سے بڑی خدمت دینا چاہتے تھے کہ ان سے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا. تو لہذا اللہ پاک نے اس لیے حضرت مریم کی والدہ کو مریم عطا کی، بیٹا عطا نہ کیا. اس بات کو ذکر کیا جا رہا ہے. اس قالت امرأۃ عمران ربی، جس وقت کے کہا حضرت عمران کی بیوی نے رب انی نذرت لک، اے میرے رب بے شک میں نظر مانی آپ کے سامنے، ما فی بطنی محررن، کہ جو میرے پیٹ میں ہے بچہ وہ آزاد ہو، فتقبل منی، آپ قبول کیجئے اس نظر کو میری طرف سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے جاننے والے ہیں. فلما وضعتها، جب انہوں نے پیدا کیا اس حمل کو، یعنی جو اولاد تھی، قالت رب انی وضعتها انثی، تو کہنے لگی ہیں میرے رب بے شک میں نے تو جنا ہے بچی کو، واللہ اعلم بما وضعت، حالانکہ اللہ خوب جانتے تھے جو انہوں نے جنا، ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں تھا بیٹا بیٹی کی طرح. حالانکہ اگر دیکھا جائے اس کا وہ یعنی نہیں ولیس الذکر، حالانکہ نہیں تھا وہ لڑکا جو حضرت مریم کی امی نے مانگا اس بیٹی کی طرح جو کہ اللہ نے عطا کی، یعنی حضرت مریم. یعنی بیٹا پیدا ہوتا تو اس کی وہ شان نہ ہوتی جو اس بیٹی کی عظمت ہے جو اللہ پاک نے دی ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے اس کا نام رکھا مریم. وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ، اور میں نے اس کو پناہ میں دیا آپ کے، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم، ہاں جی شیطان مردود کے شر سے. جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو حضرت مریم کی والدہ نے ان کے حق میں دعا کی کہ یا اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا، اس کو اور ان کی اولاد کو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. کہتے ہیں عام طور پہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ روتا ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ شیطان بچے کو پچوکا مارتا ہے، ہاں جی جیسے چونٹیاں بڑھتے رہے وہ بچہ روتا ہے. تو لیکن جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا. وجہ کہ ان کی والدہ نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ میں اس کو اور اس کی اولاد مریم کو اور ان کی اولاد کو یا اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں. تو ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا، شیطان نے چھیڑ چھاڑ نہیں کی. یہ ان کی فضیلت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت مریم کی. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، پھر قبول کیا اللہ پاک نے پھر قبول کیا اس کو اس کے رب نے، بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اچھی طرح قبول کرنا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کی تربیت کی اچھی طرح تربیت کرنا. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، کفالت کی حضرت مریم کی حضرت زکریا نے. یعنی اللہ پاک نے، کیونکہ والدہ نے منت مانی تھی کہ میرے جو اولاد ہوگی میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو اس طرح قبول کیا کہ واقعی وہ ایک مثال بن گئی. اچھا قبول کرنا، ایک بہترین قبولیت عطا ہوئی ان کو، اور ان کی تربیت بھی ایسی ہوئی جو عام بچے بچی کی نہیں تھی. اور ان کی تربیت کی ان کے خالو حضرت زکریا نے. زکریا مریم کے خالو تھے، مریم کے خالو تھے. تو اپنا اس میں جو ہے وہ لڑائی ہو گئی تھی کہ ہر مریم کی تربیت کون کرے گا، کیونکہ اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف تھی نا. اب کسی نیک بندے کے ہاں تربیت چاہیے تھی، تو انہوں نے پھر قرآن اندازی کی، اور قرآن اندازی میں حضرت زکریا کا نام نکل آیا جو پیغمبر تھے اور آپ کے خالو تھے. انہوں نے تربیت کی. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ پاک نے جو ہے وہ ان کی اچھی طرح تربیت کی. ہاں جی. اب صورتحال یہ تھی کہ حضرت مریم جب حضرت زکریا کے زیر تربیت تھی تو
اب دیکھتے زکریا کے آپ کمرے میں بیٹھی ہیں تو طرح طرح کے بے موسم پھل جو ہے ان کے پاس موجود ہوتے، تو حضرت زکریا پوچھتے مریم یہ کہاں سے آئے، تو وہ کہتی یہ اللہ پاک کی جانب سے۔ اللہ پاک بے موسم پھل طرح طرح کے حضرت مریم کے لیے بھیجتے تھے۔ یہ پھلوں کا آنا یہ کہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ لوگ تسلیم کرتے ہیں، تو اگر ان کو اولاد ہوگی بغیر خاوند کے تو اس کو عجیب سمجھتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے انعامات فرمائے، اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے اللہ پاک چاہے تو بغیر ماں بغیر باپ کے پیدا کرے، جس طرح کے آدم کو پیدا کیا، اگر چاہے بغیر ماں کے پیدا کرے جیسا کہ حضرت حوا کو پیدا کیا، اگر چاہے بغیر باپ کے پیدا کرے جس طرح حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا۔ کہتے ہیں کہ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریا محراب میں ان کے پاس آتے، وجدہ عندها رزقا، پاتے ان کے پاس کھانا، کالا فرماتے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا، کھالت وہ کہتی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ پاک کی جانب سے آیا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ پاک روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کو خواہش ہوئی، حضرت زکریا علیہ السلام کو خواہش ہوئی کہ دیکھو اللہ پاک نے مریم کو بے موسم پھل عطا کیے ہیں، آپ کے یہاں اولاد نہیں تھی، تو آپ نے خواہش کیا باری تعالیٰ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اگرچہ بڑھاپے میں اولاد نہیں ہوتی تو اگر یا باری تعالیٰ کرم کر کے حضرت مریم کو یہ اپنا بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے، یا اللہ بڑھاپے میں مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے، اس لیے مجھے اولاد سے نوازیے۔ تو اللہ پاک نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور خوشخبری سنا دی کہ زکریا آپ کی دعا قبول ہو گئی، اللہ پاک آپ کو بیٹا عطا کرے گا، اور بیٹے کا نام بھی رکھتا، بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا، نام کی ہو یحییٰ، ہاں جی، اور وہ ایسا ہوگا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ان کی تصدیق کرے گا، ان کی نبوت کی، یعنی یحییٰ نبی بھی ہوں گے اور دوسرے نبی حضرت یحییٰ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید بھی کریں گے، ان کی تائید تصدیق بھی کریں گے۔ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا، ہمیں کہ وہ ہوں گے سردار ہوں گے، اور اسی طرح حصورا، عورتوں کے پاس نہ جائیں گے۔ کئی انبیاء کے مختلف خصوصیات ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ ان کو عورتوں کی طرف رغبت نہ تھی اور اس لیے انہوں نے شادی نہیں کی۔ عام انبیاء میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس نے شادی نہ کی ہو، اور یہ انبیاء کی سنت ہے۔ صرف یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ وہ حصور ذکر کی گئی، اس لیے انہوں نے شادی نہیں کی۔ ہاں جی، تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں اٹھائے گئے، ان کی شادی نہیں ہوئی، پھر ان پہ قیامت آئیں گے شادی کریں گے، حدیث پاک میں شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کی ہاں بیٹا ہوگا، ایک اس کا نام رکھیں گے موسیٰ، دوسرا بیٹا ہوگا اس کا نام رکھیں گے محمد، یہ بتانے کے لیے کہ عیسیٰ کہ بھئی مجھ سے پہلے نبی موسیٰ وہ بھی سچے تھے، میرے بعد نبی محمد وہ بھی سچے۔ خیر ترجمہ دیکھیں ذرا، ہنالک دعا زکریا ربا، وہی پکارا ہے زکریا نے اپنے رب کو، قالا فرمایا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، فرمایا اے میرے پروردگار عطا کیجئے مجھ کو اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد، انک سمیع الدعاء، بے شک آپ دعا کو سننے والے ہیں۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، پس پکارا ان کو فرشتوں نے اس حال میں کہ وہ کھڑے تھے نماز پڑھ رہے تھے محراب میں، ان اللہ یبشرک، کہ بے شک اللہ پاک خوشخبری سناتے ہیں آپ کو، بیحییٰ یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، یہ تصدیق کریں گے اللہ کے کلمے کی، یعنی یہ مراد سے عیسیٰ کی تائید، بس ان کو اللہ کلمہ اس لیے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ بغیر باپ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اس لیے ان کو کلمۃ اللہ کہتے ہیں۔ وسیدہ، اور سردار ہوں گے، وہ حصورا، اور عورتوں سے رغبت نہ رکھیں گے، وہ نبی من الصالحین، اور نبی ہوں گے نیک لوگوں میں سے۔ اور جب وہ اتنی خوشخبریاں سنا دی حضرت زکریا علیہ السلام کو
کہ وہ نبی بھی ہوں گے، نیک لوگوں میں سے بھی ہوں گے۔ قال ربی انا یکون لی غلام، اور زکریا علیہ السلام نے وقتی طور پہ تعجب کا اظہار تو کیا، فرمایا اے میرے پروردگار کہاں ہوگا میرے بیٹا، کہاں سے ہوگا بیٹا؟ وقت بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، حالانکہ پہنچ چکا میں بڑھاپے کو اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، یعنی مطلب بیٹے اس کی عمر کافی ہو گئی۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا اسی طرح ہوگا، اللہ پاک کرتا ہے جو چاہتا ہے، یعنی وہ بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے، اس کے لیے کیا مشکل۔ قال رب اجعل لی آیہ، اب حضرت زکریا نے درخواست کیا بھائی تعالیٰ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں ابو بننے والا ہوں؟ ہاں جی، اس کی کوئی نشانی بتلا دیجئے۔ فرمایا ٹھیک ہے، رب اجعل لی آیہ، فرمایا اے میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی بتلا دیجئے، مقرر کر دیجئے۔ قالا، فرمایا آیتوں کا نشانی یہ ہے تیرے لیے کہ اللہ تکلم الناس، کہ تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، ثلاثۃ ایام 3 دن، الا رمزا، مگر اشارے سے، واذکر ربک کثیرا، اور یاد کرو اپنے رب کو بہت زیادہ، وسبح بالعشی والابکار، اور تسبیح کرو شام اور صبح۔ یہ نشانی بتلا دی کہ جب یہ نشانی یہ ہے کہ جب آپ کی بیوی امید سے ہوگی، آپ ابو بننے والے ہوں گے، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ 3 دن آپ لوگوں سے صرف اشارے سے بات کر سکیں گے، ویسے بات نہیں کر سکیں گے، یہ نشانی ہے۔ بس یہ ہے چونکہ اللہ کی نعمت ملنے والی ہے، اس لیے آپ اللہ پاک کا شکر ادا کیجئے، ذکر اذکار کیجئے، صبح و شام بس اللہ پاک کے ذکر میں لگے رہے۔ یہ سورہ آل عمران کا 4تھا رکوع پورا ہوا، اور اسی طرح 3رے پارے کا 12واں رکوع پورا ہوا۔ چونکہ گیس بند ہو جائے گا، وقفہ ٹھہرے کرتے ہیں، ذرا پڑھ لیتے ہیں۔ بھولا نہیں میں، آپ یاد نہ رکھا، یاد اس بات کو ذہن میں رکھا کریں، خود بھولتا نہیں میں، عموماً نہیں بھولتا، ویسے تو بندہ بھول جاتا ہے، عموماً نہیں بھولتا، ذہن میں ہوتی کوئی نہ کوئی بات۔ آگے سورہ آل عمران کا 5واں اور 3رے پارے کا 13واں رکوع۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَّهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، جس وقت کے فرمایا فرشتوں نے یا مریم، اے مریم، اب حضرت مریم کا جو ہے نا وہ آ گیا موقع کہ ان کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو، تو فرشتے خوشخبری لے کر آئے، اور فرشتوں میں سردار تو جبریل تھے، باقی تو ساتھ تھے ویسے ہی۔ ہاں جی، فرمایا اے مریم ان اللہ اصطفیٰ کی، بے شک اللہ پاک نے آپ کو چن لیا، منتخب کر لیا، وطہرہ کی، آپ کو پاکیزہ بنایا، واصطفیٰ کی، اور پسند کیا، علی نساء العالمین، جہان کی عورتوں میں۔ یا مریم اقنتی لربی کی، چونکہ اللہ پاک نے آپ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیا، لہذا اب آپ اللہ کی عبادت زیادہ کریں۔ جو بندہ اللہ کا جتنا زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے تو اس کو اتنی زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت تھے، اس لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتے تھے، ہاں جی، رات کو کھڑے ہو کر اللہ کے آگے نماز میں کھڑے ہیں کہ آپ کے پاؤں بال پر سو جاتے تھے۔ یہ چیز، یا یہ نہیں بھی ہوں تو بڑی عبادتیں کر لیاں تو تین ہوں معاف۔ ہاں جی، آج جڑے بڑے پہنچیاں سرکاراں تو نہیں پھرتے کئی گلی محلیاں دے وچ، وہ کہندے بھی سب تو بڑا پیر کوئی نہیں، اسی پہنچے ہوئے ہیں جے کہ ساری نماز وچ دی لوڑ نہیں۔ حضور تو زیادہ عظمت والا اور پہنچے ہویا کون سے؟ لیکن یہ باوجود آپ نماز فرض تے پڑھتے ہی پڑھتے سی اتنا کہ جب آپ گھر سے حالت صحت میں آ نہیں سکتے تھے، آخری ایام میں صحابہ کے سہارے نماز کے تشریف لائے، آپ کے پاؤں بھر گھسٹ رہے تھے، اور پھر رات کو ہاں جی گھنٹوں کے گھنٹوں کھڑے ہو کر اللہ پاک کے آگے بات میں جو ہے نا وہ وقت خرچ کرتے، پاؤں بھر سوج جاتے۔ یہ کیسی پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں جو نماز سے قریب بھی نہیں آتی، اور پھر پوچھو کہتے لوگوں کی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے، وہ پتہ نہیں کہڑی ہر ویلے، یہ دل دی نماز پڑھ دے، اصل کی کرتے دل دی نماز پڑھ دیں، روٹی بھی دل دی کھایا کرو نا، وہ دل دی نہیں کھاتے،
وہ کہتے ہیں سامنے سب کچھ لگا ہونا چاہیے تھا، حلوہ جلوہ. جی اس لیے فرمایا اللہ پاک نے آپ کو چن لیا، آپ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. ہاں جی، تو اب آپ کو زیادہ ہی بات کرنی چاہیے. ذالک من انباء یا مریم ہو گیا نا، ذالک من انباء الغیب. اب دیکھو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی ساتھ بیان کر دیا. ہاں جی، اب دیکھو یہ وہ چیزیں تھیں جس سے عام طور پر لوگ واقف نہیں تھے کہ حضرت مریم کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، ان کی امی کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، حضرت زکریا کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا. اب یہ واقع صدیوں پہلے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لکھنا پڑھنا سیکھا بھی نہیں، پھر آپ کی ان باتوں کو پتہ کیسے چل گیا؟ اس کی بنیاد وہی. اس سے معلوم ہوا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی. اس سے قرآن کی حقانیت اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت سمجھ میں آ گئی. اس لیے فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی باتوں میں سے ہیں چیزیں جس کی وحی کی ہم نے آپ کی طرف. وما کنت لدیہم اذ یلقون کلامہم ایہم یکفر مریم. ہاں جی، نہیں تھے آپ ان کے پاس جس وقت کے وہ ڈال رہے تھے اپنے کلموں کو کہ مریم کی کفارت کون کرے گا. وما کنت لدیہم اذ یختصمون، نہیں تھے آپ ان کے پاس جس وقت کے وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. اور میں کہ جب یہ مریم کی کفارت کرنی تھی نا جی، تو اس میں کئی نیک لوگوں کی قرآن اندازی ہوئی. ہر بندہ کرتا ہے میں کفارت کروں گا، تو قرآن اندازی ہوئی تھی کہ سب نے اپنی کلمے پانی کے اندر ڈالی تھی. تو یہ قرآن اندازی ہوئی تھی اس طرح، تو اس کا اشارہ کیا. حضرت زکریا جو ہے وہ قرآن اندازی میں جیت گئے تھے، اس لیے پرورش انہوں نے کی. فرمایا کہ آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے. ہونے کے لیے بھی حضور ہر جگہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، تو اس کی نفی بھی ہو گئی. ہاں جی، ذالک من انباء الغیب، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ ہے اطلاع الغیب. عالم الغیب ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور عالم الغیب ہونا علم غیب کلی یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کی باتیں جاننے کا جو ذریعہ تھا وہ وحی تھا. مخلوق میں سب سے زیادہ جو غیب کی باتیں وہ حضور کے پاس تھی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن یہ کہ آپ کے پاس علم کلی تھا، ما کان ما یکون، جو کچھ ہوا جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے، جو جس طرح اللہ کے پاس ہر چیز کا علم، ایسا حضور کے پاس یہ بات غلط ہے اور یہ شرک ہے عقیدہ، اس پہ جو ہے نا وہ اہل سنت والجماعت قائل نہیں ہے. ہاں حضور کے پاس علوم کائنات کی ہر چیز سے زیادہ تھے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اذ قالت الملائکۃ، اس لیے سے کہتے ہیں اطلاع علی الغیب، عالم الغیب ہونا نہیں. ہاں جی جی، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من، جس وقت کہ کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ پاک آپ کو خوشخبری سناتے ہیں اپنے حکم کی، اپنے کلمہ کی، مراد عیسیٰ علیہ السلام. اسمہ، ان کا نام المسیح عیسیٰ ابن مریم، مسیح ہے عیسیٰ ابن مریم. وجیہا فی الدنیا، وہ اعلیٰ مرتبے والے ہوں گے دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، من المقربین، مقرب بندوں میں ہوں گے. ویکلم الناس بالمہد وکہلا، لوگوں سے کلام کریں گے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی. ومن الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے. حضرت مریم کے پاس جبریل آئے فرشتوں کے ساتھ، تو آ کے خوشخبری تھی کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، اور اس کی صفات یہ بیان کر دی. ہاں جی، نام بھی بتا دیا، نام مسیح ہوگا عیسیٰ ابن مریم. اصل میں مسیح یہ لقب ہے، یہ مساحت سے ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، اللہ پاک نے شریعت عطا کی، تو معجزات عطا کی کہ آپ کوڑ والے مریض کے جسم پر ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا، نابینا بندے کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا. یہ مسا، اس لیے مسیح. بعض رات نے کہا کہ آپ کا ذاتی گھر کوئی نہیں تھا، آپ چل پھر کر لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے تھے، تو مسیح سیاحت سے ہے. ہاں جی، تو نام عیسیٰ ابن مریم.
گویا مسیح لقب ہے، عیسیٰ ابن مریم نام ہے۔ عیسائی جو ہے وہ یسوع کہتے ہیں، یسوع کیا کہتے ہیں، یسوع یا مسیح۔ وہ یسوع عیسیٰ ابن مریم کی ہی کہہ لیں کہ وہ بگڑی ہوئی شکل کہہ لیں، جو بھی اس کو کہہ لیں۔ جس طرح کہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں ابراہیم، جبکہ بائبل میں انجیل وغیرہ میں لکھا ابراہم۔ اب ابراہم جو ہے اور ابراہیم تو ہو سکتا ہے کہ زبانوں کے فرق کی وجہ سے تلفظ ایسا ہو، تو لہذا نام عیسیٰ تھا، جبکہ عیسائی پکارتے ہیں یسوع۔ نام کیا ہے اصل عیسیٰ، اور مسیح کیا ہے، لقب ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ میں دنیا اور آخرت میں وجاہت والے ہوں گے، دنیا اور آخرت میں وجاہت والے ہوں گے، تو میں اس کو سمجھاتا ہوں انشاءاللہ دوسرا موضوع شروع کر کے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، ہاں جی بات کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دیکھو جب آئے ایک دن کے تحت مریم لے کے آئی تو بات کی، ہاں جی لوگوں نے کہا یہ بچہ کہاں سے لے آئی، انہوں نے کہا جی ان کی طرف اشارہ کیا، وہ خود بول پڑے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ پاک نے مجھے کتاب عطا کی، مجھ کو نبی بنایا۔ والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا جب آپ ایک دن کے تھے، وہ کیا گود میں کلام کیا، اور فرمایا کہ وہ کلام کریں گے کہولت کی عمر میں۔ یہ کہولت کی عمر کون سی ہے؟ کہولت کی عمر ہے ادھیڑ عمر، جو کہہ لو کہ 40 سال کے درمیان 33-34 سال کے بعد یہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا تو آپ کی عمر ان کو 33-34 سال کے قریب تھی، تو اب آسمان میں اٹھایا گیا۔ اب جب واپس آئیں گے تو اب کلام کریں گے، حالانکہ اس عمر تو ہر بندہ ہی کلام کرتا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کا کیا معنی؟ اس سے عیسیٰ علیہ السلام کی حیا سب میں آتی ہے۔ یہ مرزائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بہت ہو گئے، ہاں جی، یا یہ عیسائی کہتے ہیں تو سورج چلا دیے، سب افسانے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کو اٹھا لیا گیا اور آپ کو دوبارہ زندہ ہی بھیجا جائے گا، جب آپ آئیں گے تو اس وقت کلام کریں گے۔ کیا کلام کریں گے؟ ایسا کلام کو کسی نے آج تک کیا نہ ہو، کسی نبی نے بھی نہ کیا ہوگا۔ وہ کیسا؟ وہ کہیں گے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں اور خود دین اسلام پر، قرآن پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں، عمل کروانے کے لیے آیا ہوں، اپنی شریعت بنوانے کے لیے نہیں آیا۔ یہ ہے وہ کلام جو کس نے آیا تھا۔ اب اگر عیسیٰ علیہ السلام کو ہم کہیں کہ فوت ہو گئے، جس طرح مرزائی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں فوت ہو گئے، وجہ پھر مرزا قادیانی کو عیسیٰ ثابت کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ دلیل ہے اس کے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ ہیں، اور کیوں؟ اس لیے کہ اب انہوں نے کہولت کی عمر کا کلام کیا نہیں ہے، وہ قرب قیامت آئیں گے کلام کریں گے، اگر نہ اس آیت کا اور کے معنی نہیں ہے۔ اسی طرح حیات عیسیٰ پر دلیل کی وفات نہیں پائی، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، یہ بھی دلیل ہے، فرمایا دنیا اور آخرت میں وجاہت والے ہوں گے۔ اب دنیا میں آپ کو وجاہت تو ابھی ملی نہیں تھی، ہاں نبی تو آپ تھے، لیکن یہ ظاہر اقتدار آپ کو نہیں ملا تھا، لیکن جب آسمان سے دوبارہ تشریف لائیں گے، اب یہود سے جنگ ہوگی، یہودی قتل ہوں گے، اس کے بعد جو وجاہت عطا ہوگی آپ کو، اقتدار عطا ہوگا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو وفات مان لے تو پھر جو ہے وجیہاً فی الدنیا کا معنی کیا ہے؟ یہ بھی حیات عیسیٰ کی دلیل ہے۔ مرزائی کہتے ہیں قرآن سے عیسیٰ علیہ السلام دے حیات دلیل کوئی نہیں، جھوٹ بول دیا، ایسا کی دلیل نہیں۔ قالت ربی ان یکون لی ولد، حدیث مریم نے فرمایا میرے بچہ کیسے ہوگا یا کہاں سے ہوگا کہ مجھے کسی انسان نے نہیں چھوا۔ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا کہ ایسی ہوگا، اللہ پاک پیدا کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ کرتے ہیں کسی کام کا، فإنما یقول له کن فیکون، تو وہ کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام وہ کلمات اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کلمہ کن سے پیدا ہوئے، عام ایک روٹین سے ہٹ کر بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ پاک کی قدرت سے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ سکھائیں گے، اور وہ سکھائیں گے کتاب کو اور حکمت کو، تورات کو اور انجیل کو۔ سمجھیں ابھی عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے نہیں،
حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان صفات کے مالک ہوں گے، کتاب کو سکھائیں گے، حکمت کو سکھائیں گے، تورات کو اور انجیل کو۔ کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ یہ بھی حیات عیسیٰ کی دلیل ہے۔ یہ کتاب سے مراد انجیل نہیں، انجیل کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، دیکھو وہ توراۃ والانجیل، 4 چیزیں سکھائیں گے۔ نمبر 1 کتاب، کتاب سے مراد ہے قرآن۔ جب آسمان سے نازل ہوں گے تو لوگوں کو قرآن سکھائیں گے، قرآنی تعلیمات سے آگاہ کریں گے۔ اور حکمت سے مراد حدیث ہے، پیچھے ہم نے پڑھا نہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 اعلیٰ منصب تھے، یعلمون الکتاب والحکمہ، وہی کو حدیث، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سکھائیں گے۔ اور اسی طرح تورات ہے، تورات کے صحیح احکام بتلائیں گے کہ لوگوں تورات میں اصل حکم تو یہ تھا، لیکن یہودیوں نے وقت گزرنے کے ساتھ تبدیلیاں کر دی تھیں۔ والانجیل، اور انجیل سکھائیں گے، یہ انجیل وہ کتاب جو ان پر نازل ہوئی۔ یہ 4 قسم کے چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ نہ مانا جائے، جدہ ہوں عیسائی کہتے یا یہ مرزائی کہتے یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فوت ہو گئے، تو پھر کتاب کون سی سکھانی ہے، کب سکھانی ہے؟ یہ بھی حیات عیسیٰ کی دلیل ہے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، بڑے مسئلے حل ہوئے اس رکوع میں۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، فرمایا ہے عیسیٰ علیہ السلام رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ آج عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام عالمی شخصیت تھے، کہتے نا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل کے نبی تھے، ان کی شریعت بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ یہی وجہ کہ بائبل میں لکھا ہے، انجیل میں لکھا ہے کہ ایک غیر قوم کی عورت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور اس نے کہا میری بچی کو بدرو تنگ کرتی ہے، تو اس کا کچھ حل نکالے۔ آپ نے فرمایا اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام، مجھے تجھ سے کیا کام، میں تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ ہوگا معلوم ہوا آپ بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے، اور آپ نبی تھے، خدا کے بیٹے نہیں تھے۔ خدا تو سب کا ہوتا ہے بیٹا، وہ بنی اسرائیل کا تھوڑی خدا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے جب اپنے ساتھیوں کو، حواریوں کو، جو حواری کا خاص اہمیت تھی، جو آپ کے شاگرد تھے اور آپ کے بعد آپ کے مشن کو آگے لے کر چلنے والے تھے، آپ نے جب ان کو تبلیغ کے لیے آگے بھیجا تو انجیل میں وضاحت اس بات کی فرمایا غیر قوموں کی طرف نہ جانا، تبلیغ کے لیے بھیجا، میں غیر قوموں کی طرف نہ جانا، بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا۔ بنی اسرائیل کے نبی تھے، تو آپ جڑے بیچارے جتنی مرضی ہے بائبل تقسیم کر لیں، اتنی ساری قوموں سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بے شک میں لے کے آیا ہوں تمہارے پاس۔ اب دیکھو یہ قرآن کا انداز ہے، قرآن فصیح بلیغ ہے اور ایسی سطح پر بات کرتا ہے کہ جو فصحاء بلغاء کو بھی حیران کر دے۔ اب بات کی خوشخبری سنائی جا رہی تھی ایک مریم کو کہ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، اس صفات کا مالک ہوگا۔ اب ڈائریکٹ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، نبی اللہ پاک نے نبوت سے نوازا اور انجیل عطا کی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کرنا شروع کر دیا۔ آگے عیسیٰ علیہ السلام کا کلام اپنا فرمایا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بے شک لوگوں میں تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں، یعنی معجزات لے کے آیا ہوں۔ کیا کون سے معجزے عیسیٰ علیہ السلام کے؟ فرمایا انی اخلق من الطین، بے شک میں پیدا کرتا ہوں تمہارے لیے، میں بناتا ہوں تمہارے لیے پرندے اللہ کے حکم سے۔ یہ معجزات عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے، یہ معجزات عیسیٰ علیہ السلام کے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں ٹھیک کرتا ہوں مادرزاد نابینے کو اور کوڑ والے مریض کو، اور زندہ کرتا ہوں میں مردوں کو بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تم کو خبر دیتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم کھاتے ہو، وما تدخرون، اور جن کو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہاں جی تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان والے، اگر ہو تم ایمان والے۔ کے معجزات، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ ہے
کہ اب دیکھو یہ معجزات ایسے ہیں جن سے عیسائیوں کو دھوکہ لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، کہ دیکھو جی مردوں کو زندہ کیا، دیکھو جی مادر ذات بینوں کو اچھا کیا، وہ معجزات بتائے تھے بھی آج تم گھر سے کیا کھا کر آئے ہو، یا بتا دیتے تھے تمہارے گھر میں کیا چیز ذخیرہ ہے، تو اس سے ان کو دھوکہ لگا۔ حالانکہ اللہ پاک نے یہاں ہر چیز کے ساتھ ساتھ باذن اللہ باذن اللہ باذن اللہ بتا دیا کہ جتنے بھی معجزات تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے اختیار سے نہیں دکھاتے تھے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اختیار سے معجزات ظاہر ہوتے تھے، اللہ پاک کے اختیار سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے۔ رکوع جلدی پورا کر لیتے ہیں۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور سچا بتلاتا ہوں اور اس کتاب کو جو مجھ سے پہلے ہے تورات، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو جو تم پر حرام کی گئی، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور لے کے آیا ہوں میں نشانی اپنے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ اب دیکھو یہاں بتا دیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بعض چیزیں یہودیوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی، بتایا وہ تمہارے لیے حلال ہو جائیں گی۔ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے منت مانی تھی، ان کو اونٹ کا گوشت بہت زیادہ مرغوب تھا، تو کسی اپنا معاملے میں انہوں نے منت مان لی کہ میرا اگر فلاں مسئلہ حل ہو جائے تو یا بھائی تعالیٰ مرغوب چیز میں چھوڑ دوں گا، تو اب وہ یہودی اس کو مستقل حرام سمجھتے تھے، تو بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے، وہ مستقل حرام نہیں تھی، وہ انہوں نے کی تھی، یہ چیزیں یہودی ان کو حرام سمجھنے لگے، اب بتایا گیا کہ یہ حلال ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ ہے میرا رب تمہارا رب، اسی کی بات کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تو فرمایا کہ اللہ کی بات کرنی ہے، جبکہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرنے لگے۔ تو بھائی نبی کے معجزے کو دیکھ کر، ولی کی کرامت کو دیکھ کر اس کی عبادت شروع کر، تو یہ عیسائیت ہے، اور اگر نبی کا معجزہ دیکھ کر، ولی کی کرامت دیکھ کر اللہ کے آگے جھک جاؤ تو یہ اسلام ہے۔ یہ ہمارے یہاں جو وہ مختلف اولیاء کی قبروں پر جو ہے وہ جھکتے ہیں، تو کیوں بھائی؟ وہ جس کے آگے وہ اولیاء جھکتے ہیں تم اس کے آگے کیوں نہیں جھکتے؟ یہ اسلام ہے، یہ عیسائیت ہے کہ تھوڑا سا خلاف کام دیکھا، معجزہ کرامت دیکھی، فوراً اس کے آگے جھک جاؤ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو وضاحت کی تھی، میں رب نہیں بھائی، دیکھو اللہ کی بات کرو، یہ میرا تمہارا رب ہے، لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا۔ فلما آس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس فرمایا ان یہودیوں سے کفر کو، قال من انصاری الی اللہ، فرمایا کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ قال حواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، واشهد بأننا مسلمون، گواہ رہی کہ بے شک ہم ہیں حکم و قبول کرنے والے۔ ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے پروردگار بے شک ہم ایمان لے آئے اس وحی پر جو آپ نے اتاری، واتبعنا الرسول، اور ہم نے پیروی کی رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، لکھ لیجیے ہم کو گواہی دینے والوں میں۔ ومکروا ومکر اللہ، اور انہوں نے مکر کیا، تدبیریں کی یہودیوں نے، ومکر اللہ، اللہ پاک نے تدبیر اختیار کی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ پاک تدبیر اختیار کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے۔ یہاں تفسیر بات میں آتی ہے، صرف اتنی بات سمجھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جب مخالفت ہوئی، یہودیوں نے ان کو نبی نہ مانا، بلکہ جھوٹے الزامات لگا کر ان کو جھوٹا نبی سمجھ کر پروپیگنڈا کر کے ان پر کیس کر دیے حکومت وقت کی عدالت میں، اور ان کو نعوذ باللہ ہر اعتبار سے پریشان کرنے کی کوشش کی، تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا، دین کے اس کام میں میرے ساتھ مل کر آگے چلے گا؟ تو پھر جو آپ کے خاص ساتھی آپ پر ایمان لائے، آپ کے شاگرد، ان حضرات نے کہا کہ بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے دین کے مددگار بنتے ہیں آپ کے ساتھ مل کر۔ ہماری کا معنی دوست ہوتا ہے، اور خاص ماننے والا، خاص اس طرح صحابی ہے نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ رہنے والے افراد تھے، آپ سب سے پہلے آپ کے شاگرد، ان کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ تو حواری جو ہے یہ بھی کہتے ہیں فلاں فلاں کا حواری ہے، خاص جگری یار ان کہتے ہیں، تو ساتھ رہے جو وہ اس کو حواری ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے، ان کے خاص شاگرد تھے۔
تو اس طرح یہودیوں نے پراپگنڈے کیے، عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازشیں کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی اپنی تدبیر کی اور یہودیوں کے سارے پراپگنڈے خاک میں مل گئے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید نہ کر سکے۔ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ہاں جی، چلو یہ سورہ آل عمران کے ماشاءاللہ 5 رکوع ہو گئے اور جو ہے 13 رکوع ہو گئے تیسرے پارے کے، باقی انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں۔ میرا بیٹا بہت جلدی آ جانا، میں